रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, मेरी माओ बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बहुत अहम इश्यूज पर कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। दोस्तों, जब कुछ बात अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जैसे गुनहगार से, हमारे जैसे अदना शख्स से कोई बात कहलाता है और उसके असरात जब आने लगते हैं तो दिल को बहुत खुशी होती है। मैंने आप लोग हजरात से 2 हफ्ते पहले एक बात कही थी कि इस बार हज बैतुल्लाह नहीं हो पाएगा, जो बाहर के लोग हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। और उस सिलसिले में मैंने आप हजरात से एक बात कही थी कि जिन हजरात ने पैसा जमा कर दिया है वो हजरात की नियत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नियत का ही मामला है। उनकी तो नियत हज की हो गई, लेकिन जो पूरे दुनिया में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली है उसकी वजह से इस बार हज के लिए लोगों को, जिनको हज करने जाना था तमाम ममालिक से, उनके लिए मनादी हो गई, तो उनका पैसा वगैरह भी वापस होने लगा। मैंने आप हजरात से एक बात कही थी कि हर लगभग 1 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान से हज के लिए जाते हैं और शायद ही कोई महल्ला ऐसा हो जहां से 1-2 लोग ना जाते हैं। और इस बार चूंकि वो पैसा उनका जमा हो गया था, नियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, अल्लाह ने नियत उनकी कबूल अल्लाह कर लेगा और सारा काम नियत का ही है। तो उस पैसे का मैंने कहा था कि अपने महल्ले में आस पड़ोस के गरीब, मिस्कीन, यतीम जो मुस्तहिक हजरात हैं उन पर उस पैसे को खर्च किया जाए। और मैंने उसकी तफसील से आपसे बात भी की थी कि किसी बच्ची की शादी है, किसी बीमार का इलाज कराना है, किसी क्या महीने का राशन भेजना है, इस तरह उसको खर्च किया जाए। तो साल भर के लिए इंशाअल्लाह अगर इतना पैसा है एक हाजी पे 3 लाख रुपए से कम का खर्च नहीं है। किसी महल्ले में 2 लोग जा रहे, कहीं 5 जा रहे, कहीं 4 जा रहे, तो अगर साल भर किसी के यहाँ महीने का राशन भेजा जाएगा, किसी बीमार का इलाज कराया जाएगा, किसी की शादी ब्याह में खर्च किया जाएगा, तो भी बहुत आफियत के साथ हो जाएगा और पैसा बच भी जाएगा। मेरे पास इस सिलसिले में कई हजरात ने मुझसे मुलाकात की और उसके बाद कई लोगों के फोन आए और उन्होंने ये बताया कि आपने बड़ी अच्छी बात कही, हम लोगों के जहन में ये बात नहीं थी। यानी कि इस काम का आगाज हो गया और शुरुआत हो गई। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर के बातचीत हुई और आज ही उसका फैसला भी हो गया कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगेगा, शनिचर और इतवार। तो अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेचारे मजदूर लोग हैं, जिनका नहीं हो सकता, मजदूरी नहीं है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने पीने की दिक्कतें होंगी। तो उन हजरात के लिए, जो लोग इस तरह के परेशान हाल हैं, उनकी मदद करने का अल्लाह ने एक जरिया ये भी दे दिया कि इस तरह से भी मदद उनकी हो सकती है। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि कई लोगों ने मुझे फोन किया और मुलाकात करके बाकायदा इस बात को कहा कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करूंगा और ऐसा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और लॉकडाउन का जहां तक सवाल है कि कुछ चीजें इशारों में होती हैं, कुछ चीजें सामने से होती हैं। अब ये शनिचर इतवार का लॉकडाउन, मुझे लगता है कि अगर 31 की बकरीद है तो भी बकरा ईद लॉकडाउन में, 31 को शायद जुमा पड़ रहा है, पहली को शनिचर होगा, 3 दिन बकरीद है, तो शनिचर इतवार उसी में चली जाएगी। और अगर मान लीजिए पहली को है तो शनिचर इतवार है, दोशंबा बचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी काम बकरीद के सिलसिले में हैं
یعنی کہ بازار کا لگنا، جانوروں کا ملنا، قربانی کا ہونا ہوگا الحمدللہ، سب کچھ ہوگا. کوئی بے چین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ذبیحہ بھی انشاءاللہ ہوگا. اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے تو لاک ڈاؤن کے بعد ہوگا الحمدللہ. سب، کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں بالکل آپ حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے اتر پردیش میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی. بالخصوص میں اتر پردیش بھر کی ذمہ داری کی بات نہیں کرتا، لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ کہیں بھی. لکھنؤ کے لیے تو میں بالکل آپ حضرات سے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا. ہاں، جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی، یعنی کہ جن جانوروں پہ پابندی ہے ان کا ذبیحہ نہیں کرنا ہے. جس طرح ہم لوگوں نے پچھلے سال اور اس کے پہلے سال بھی بقرعید میں کیا کہ ہماری قربانی سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نہ کریں. یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تہوار ہے، ہمیں منانا ہے. ہمارے منانے سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو بھی خیال رکھنا ہے. اس بات کا ہمیں آپ کو سب کو خیال رکھ کے انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. تیسری ایک بات آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے ایک کانپور کے بہت بڑے کرمنل کے لیے اس کا انکاؤنٹر دیکھا، اور اس نے اس سے پہلے جو کیا وہ دیکھا. اس سلسلے میں نے ٹیلی ویژن پر اور دیگر حضرات سے بھی بات چیت ہوئی تو ٹی وی پہ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ 3 سال میں اس نے 14 ودیش یاترائیں کی. اب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ودیش یاترا کے لیے پاسپورٹ بھی بنتا ہے. اور یہ ناکارہ پن کتنا بڑا تھا کہ 3 سال سے اس کے اوپر 60 مقدمے، 14 ودیش یاترائیں کر لیں. ہماری پولیس یا ہمارے حکمران کو اس بات کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ اس کا پاسپورٹ نرست کیا جائے یا اس کے پاس جو شستر لائسنس تھے اس کو نرست کیا جائے. دیکھیے، ہر چیز کا کہیں نہ کہیں پہ آغاز ہوتا ہے اور پھر انجام تک پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں رہتی ہیں ان کو بھی ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک واقعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا بہت اچھی طرح سے کہ بلند شہر کا جب اجتماع چل رہا تھا، اس وقت میں جب اجتماع ختم ہوا، اسی وقت میں ایک حادثہ پیش آیا تھا. ایک سبودھ سنگھ انسپکٹر کو کچھ لوگوں نے گولی مار دی تھی. میں اس واقعے کو اور آج کے واقعے سے جوڑنا چاہتا ہوں. اگر سبودھ سنگھ کا اسی وقت علاج ہو جاتا جو آج کیا ہے، جو آج ایس ٹی ایف نے اور پولیس نے یا حکومت نے جس طرح سے بھی اس کا انکاؤنٹر ہوا، اتنی تیزی دکھائی گئی، اتنا فورس لگایا گیا اور اس کو کسی طرح اریسٹ بھی ہوا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انجام تک پہنچایا. کیا سبودھ سنگھ پولیس انسپکٹر نہیں تھا؟ اس وقت رگوں کا خون کیوں نہیں دوڑا تھا؟ اس وقت لوگوں کو یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ میرا ایک جوان شہید ہوا ہے؟ ایسے لوگوں کو پال پوس کر وکاس دوبے جیسا بنایا جاتا ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ اس وقت جس نے سبودھ سنگھ کو مارا، وہ جب چھٹ کے آیا تو اس کے ہار پھول مالائیں ڈالی گئی، یعنی کہ آپ اس کو وکاس دوبے بنا رہے. پرائمری سٹیج میں اگر علاج ہو جائے گا تو ناسور نہیں بنے گا. اگر اس قاتل کا بھی اسی وقت میں جو آج وکاس دوبے کا علاج ہوا ہے، اگر اس وقت اس کے ساتھ بھی ہو جائے تو آگے بڑھ کر کوئی وکاس دوبے نہیں بنے گا. کم سے کم اتنا تو شرم باقی رہنا چاہیے. عام پبلک کی بات نہیں کرتا، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی آدمی کو، کسی آفیسر کو
اگر اس طرح سے اس کی ہتیا کی جاتی ہے، اس کو شہید کیا جاتا ہے، تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی کرتویہ بنتا ہے کہ ہم اپنے شہید کا بدلہ لیں، اور جیسا وکاس دوبے میں ہوا، ایسے لوگوں کو پال پوس کر اب آپ نے اس کو جس کو بلند شہر میں جہاں پر مار دینا چاہیے تھا، آپ اس کو پال پوس کر وکاس دوبے بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں آپ سے بات کہ کہیں نہ کہیں سیاسی لوگوں کا یہ شرن رہتی ہے، اور حکومت کے طور پہ یا پولیس کے طور پہ جس طرح سے ابھی کھل کے سارے واقعات آ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، کتنے سفید پوش اس میں انوالو ہیں، کتنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس میں انوالو ہیں، جن کی وجہ سے یہ اتنا خوخار بن گیا، جس نے آگے بڑھ کر 8 پولیس افسرانوں کو یا سپاہیوں کی جان لے لی، ان کو شہید کر دیا۔ اگر سبودھ سنگھ کی ہتیا کے وقت میں، جس وقت سبودھ سنگھ کو شہید کیا گیا، اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہوتا، تو میرے اندر بھی ایک بات یا عام لوگوں میں یہ بات آتی کہ کوئی بھی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی جوان کو شہید کرے گا تو اس کا انجام یہی۔ یہاں تو پالنے پوسنے والا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری سازشوں کو یا ان ساری باتوں کو ہمیں آپ کو سمجھ کے چلنا ہے۔ دوستو، آپ سے آخر میں ایک بات اور پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو کسی بھی طرح کا بقرعید کے سلسلے میں کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکومت کی گائیڈ لائن ہے اس پر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے سیٹرڈے اور سنڈے کا لاک ڈاؤن کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کو اگر فرائیڈے ملتا ہے تو ہم اس میں قربانی کریں گے، اور منڈے ملتا ہے تو اس میں قربانی کریں گے۔ بقیہ دن کے لیے انشاءاللہ جانور وغیرہ جو ملنا ہے وہ سب ملیں گے۔ آپ حضرات کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا حافظ۔